بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کے بارے میں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جگہ کا انتخاب اللہ نے خود کیا۔ اس پر دلائل کے ساتھ جواب آپ دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب زمین پر اتارا تو اللہ کا سب سے پہلا گھر بنانے والے اور اسے عبادت الہی سے بسانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کا گھر نہ بنایا ہو۔ اور اللہ کا پہلا گھر کون سا بنا؟ یہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ ہی تھا، جس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر بنایا گیا اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ ہی ہے، جو کہ مکہ میں موجود ہے۔ خانہ کعبہ بنانے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرشتے کے ذریعے ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کروائی جس کے عین اوپر آسمان پر اللہ کی عرش کے سامنے بیت المعمور ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اور بیت المعمور پر تفصیلی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس یا انفو کارڈ میں مل جائے گا۔ طوفان نوح تک بیت اللہ کی تعمیر اسی طرح رہی۔ طوفان نوح کے وقت اوپر کی تعمیر بہہ گئی مگر بنیادیں باقی رہیں۔ اس کے بعد اس کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ہی حضرت ابراہیم نے کی، چونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے قرآن میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام آیا ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے اس پر ذرا غور کریں۔ سورہ بقرہ آیت 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ قرآن کو سمجھا جائے تو یہ بہت گہری بات کرتا ہے۔ یرفع کا مطلب بلند کر رہے تھے، قواعد من البیت گھر کی بنیادیں، یعنی بنیادیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھیں ان کے اوپر تعمیر ہو رہی تھی۔ بنیادیں پہلے ہی سے موجود تھیں جو کہ طوفان نوح کے وقت باقی رہ گئیں۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ مکہ مکرمہ اس وقت بالکل سنسان علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے اس وقت 2 بیٹے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خانہ کعبہ جو کہ طوفان نوح کی وجہ سے مسمار ہو چکا تھا، اس کی تعمیر کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر ہجرت کی۔ اب ناظرین ذرا اس بات پر غور کیجئے اور سمجھیے کہ مکہ جو کہ بالکل سنسان علاقہ ہے، نہ سرسبزہ نہ پانی، بیت اللہ کی جگہ کے انتخاب میں اگر انسان کی رائے کا عمل دخل ہوتا تو ظاہر ہے سرسبز جگہ کا انتخاب کیا جاتا، کیونکہ انسان تو وہی رہنا پسند کرتا ہے جہاں کھانا اور پانی میسر ہو۔ مگر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر فلسطین کا سرسبز علاقہ چھوڑ کر اتنی دور سنسان علاقے میں آنا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ جگہ کا انتخاب انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر زمزم کا چشمہ نمودار ہونا، اور چشمہ بھی ایسا جو رہتی دنیا تک جاری و ساری ہے اور معجزات سے بھرپور ہے۔ ایسا پانی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ یقیناً اس میں بھی عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آب زمزم کے معجزات اور جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی یعنی مقام ابراہیم پر تفصیلی معلومات آپ انشاءاللہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اب جب کہ آب زمزم کا چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا تو ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا جس کا نام قبیلہ جرہم تھا۔ پانی کی موجودگی کے باعث وہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا، کیونکہ پانی کی موجودگی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تیار کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کسی وجہ سے مسمار ہوئی تو اس کے بعد اس کی تعمیر کا کام قبیلہ جرہم نے ہی کیا جو اس وقت وہاں آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تیار کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک اندر داخل ہونے کا اور ایک باہر نکلنے کا۔ حتیم کا حصہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھا۔ قبیلہ جرہم نے بھی اسی طرز کی تعمیر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ پھر گر گیا تھا۔ اس وقت اس کی تعمیر کا کام سن 604 میں قریش نے کیا۔
مگر اس وقت روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے۔ اسی لیے حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا اور دروازہ بھی ایک ہی رکھا گیا۔ یہ دروازہ بھی سطح زمین سے اونچا رکھا گیا اور اس کو تالا بھی لگایا گیا تاکہ ہر خاص و عام اس میں داخل نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھنے کا مشہور زمانہ واقعہ بھی رونما ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ طرز ابراہیمی جیسی کر دی جائے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا، اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ اب یہاں تیری قوم سے مراد قریش ہے، جو کہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قوم ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے محبت بھرا انداز بیان ہے کہ اس کو تیری قوم کہا ہے، کیونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ اس کی تعمیر کرنے سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا خدشہ تھا۔ اس بات کے مد نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی تعمیر نہ کروائی، مگر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، انہوں نے حکومت قائم کی، جیسا کہ حضرت عائشہ سے روایت بھی موجود تھی، تو اس بات کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سن 685 میں بیت اللہ کو دوبارہ طرز ابراہیمی پر تعمیر کروایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 6 سال قائم رہی۔ جب حجاج بن یوسف نے 693 میں ان کو شکست دی تو دوبارہ قریشی طرز کا خانہ کعبہ تعمیر کروایا گیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد بھی حکمرانوں نے چاہا کہ اس کی تعمیر دوبارہ سے کی جائے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری کیا کہ بار بار کعبہ کو گرانا اور بنانا ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد سے اب تک خانہ کعبہ کی عمارت اسی طرح موجود ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ طیبہ نصیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔